اللہ کو جواب دینا ہے, مرنا بھی ہے, قبر کا عذاب بہت سخت ہے, شہرت آپ کے پاس ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, پھر آپ نے اسلام مخالف جو ڈرامہ بن رہا ہے اس کو آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ یہ قوم لوط پر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. ڈریں آپ لوگ جتنے بھی آرٹسٹ نے اس میں ڈرامے میں کام کیا ہے, آپ اس کا بائیکاٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ عذاب آپ کے گھر سے شروع ہو جائے. اسلامی ڈرامہ تو آپ نے بنانا ہی نہیں نا, اسلام کا ٹھیکہ صرف مولویوں نے لیا ہوا ہے. اس ڈرامے کا بائیکاٹ کیجئے. السلام علیکم, میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حق چینل. سمجھ کر ہمارے چینل کے اوپر ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو ہی بلند کیا جاتا ہے. بات ہو ختم نبوت کی, یا عظمت صحابہ کی, عظمت اہل بیت کی, یا کسی بھی ایسے اسلامی مسائل کی, اس کے علاوہ بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی اگر غلاظت پھیل رہی ہو اس کی نشاندہی کرنا بھی ہم سب کا حق ہے. میرا نہیں, آپ سب کا حق ہے جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج میں ایک ایسے ہی معاشرے کی غلاظت کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل بگڑ جائے گی, مزید ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر دیا جائے گا. ہمارے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, بالکل ایسی غلاظت سے پردہ ہٹانا بھی ہمارا ہی کام ہے. کیونکہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں ایک ایسا ڈرامہ سیریل جو ویب سیریل ہے تیار کیا جا رہا ہے جس کی تقریباً 5 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر. برزخ ڈرامے کے نام ہے, نام بہت خوبصورت ہے. برزخ کہتے ہیں جو مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے. مگر اتنا خوبصورت نام ہے, لیکن اس نام کو استعمال کرتے ہوئے ایک غلیظ ڈرامہ ہمارے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے جو کہ 5 ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ ہو چکی ہیں. اس کی کاسٹ میں جو شامل ہے, فواد خان ہے, یہ مین کاسٹ ہے پاکستان کی. فواد خان ہے, سنم سعید ہے, سلمان شاہد ہے. اور اس ڈرامے کو اپنے گندے قلم سے لکھا ہے. گندا قلم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھٹیا طریقے سے اس ڈرامے کو لکھا گیا ہے. وہ بھی بتاؤں گا آگے چل کے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ڈرامے کے اندر غلاظت ہے. اس ڈرامے کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہ میں ساری بات کر رہا ہوں. اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر جو ہے وہ ہے عاصم عباسی. پتہ نہیں اتنے غلیظ قسم کا جو ریٹن ہے یہ کیسے کر لیتے ہیں, اور ڈائریکشن جو انہوں نے ڈرامے میں دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈرامے کو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسا یہ ڈرامہ ان لوگوں نے تیار کروایا ہے پاکستان کے کلچر کو مزید بگاڑنے کے لیے, اس کی شکل کو بگاڑنے کے لیے, جو لوگ اسلام مخالف ہیں. اس طریقے سے اس ڈرامے میں وہ سین دکھائے گئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. قوم لوط والے سین یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. یہ جو دکھا رہے ہیں میں دکھانا نہیں چاہتا, لیکن دکھانا بہت ضروری ہے. یہ تصویر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ قوم لوط والی جو سین ہے بالکل اس میں ایک مرد کی مرد یا دوستی, کیا مطلب آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مسلمانوں کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں. بے شک آپ ٹی وی سیریل جو ہے یہ پاکستانی ٹی وی چینل پہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتی, آپ نے اس کو ویب سیریل بنایا, لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود اور وہ بھی پاکستانی آرٹسٹ ہونے کے باوجود. اس وقت میں بات کروں گا فواد خان سے, سنم سعید سے اور سلمان شاہد صاحب جو پاکستان کے مین آرٹسٹ ہے, مین اسٹریم آرٹسٹوں میں شمار ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب ڈرامہ یہ ہو گیا اب لوگوں نے اس پہ آواز اپنی بلند کرنا شروع کر دی. اب یہ پتہ کیا کہیں گے, جی ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے اسکرپٹ پورا پڑھا نہیں تھا. یہ جھوٹ ہے. کوئی بھی ڈرامہ جب آپ سائن کرتے ہیں تو اسکرپٹ ہر آرٹسٹ کو گھر میں پہنچایا جاتا ہے. آپ پورا اسکرپٹ پڑھنے کے بعد سائن کرتے ہیں. آپ کے ضمیر کیا مردہ ہو چکے ہیں؟ آپ نے نہیں پڑھا کہ اس ڈرامہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں چیزیں وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. قوم لوط کا جو عذاب تھا وہ آپ دکھانے کی کوشش کریں. کس کلچر کو پروموٹ کریں, کون سا کلچر ہے؟ آپ نے سوچا نہیں آپ کے گھروں میں بھی آپ کے بچے ہوں گے, وہ ان ڈراموں کو دیکھیں گے تو کیا اس سے جناب آبزرو کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہیروز ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں تمام مسلمانوں کے وہ ہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چلیں اب دنیا کی بات کریں. دنیا میں ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا ہیرو بنایا ہوتا ہے. کوئی فواد خان کو لائک کرتا ہے, کوئی کسی کو لائک کرتا ہے. جو لوگ آپ کو لائک کرنے کی وجہ سے آپ کی یہ ویڈیو یا آپ کا یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کریں, کون سا کلچر ہے, کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ جو سٹوری, جو ڈرامہ ہمارے اسلام مخالف نظر آ رہا ہے, دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, جس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا وہ قوم لوط کی آپ سین دکھا رہے ہیں. اب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نام دیا ایز اے آرٹسٹ, اس کے باوجود آپ نے کیا سائن کیا؟ آپ کو تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. اور خاص طور پہ اس کے ڈائریکٹر جو رائٹر بھی یہی ہیں عاصم صاحب. آپ کس طرح رہ کے پاکستان میں انڈیا جو کرتا رہے, کوئی بھی کچھ کرتا رہے, آپ مسلمان ہیں, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ڈرامہ. میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں, میں نے بھی کچھ اس کی ایپیسوڈ دیکھی ہیں لیکن عجیب سی لگی ہیں. اور جو خاص طور پہ یہ جو میل کے ساتھ دوستی والا سین دیکھا, میں تو
دنگ رہ گیا. مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ یار اس کے اوپر تم کیوں نہیں ویڈیو بناتے, تو میں نے اسی وجہ سے ویڈیو بنائی. کافی دوستوں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے. میں تو اس ڈرامے کا سر بائیکاٹ کرتا ہوں, اور حکومت پاکستان سے بھی اور جو ہمارا پیمرا ہے اس سے بھی درخواست کروں گا, یہ پاکستانی جو ڈرامہ یہ لوگ بنا رہے ہیں, اس کی 5 ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکی ہیں, اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے, اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے. آگے تھوڑے عذاب آ رہے ہیں, ہر جگہ مسلمان پھنسا ہوا ہے. اب آپ یہ کس طرف مسلمانوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کیا دیکھیں گے؟ کیا کلچر آپ دکھانے کی ان کو کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. الفاظ میرے سخت ہوں گے لیکن صحیح ہیں. اگر آپ یورپ میں پلے بڑے ہیں, ڈائریکٹر صاحب عاصم صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں, اگر آپ یورپ میں پلے بڑے ہیں تو مگر ہمارا کلچر, ہم ہیں تو پاکستانی اور اوپر سے مسلمان, اپنے بچوں کو کیا آپ یہ دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے مرد کے ساتھ مرد دوستی کریں؟ اور یہ کلچر باہر ہوگا کیونکہ یہ اسلام مخالف ہے. یہ قوم لوط پر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. ڈریں آپ لوگ جتنے بھی آرٹسٹ نے اس میں ڈرامے میں کام کیا ہے, آپ بھی اس کا بائیکاٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ عذاب آپ کے گھر سے شروع ہو جائے. جو اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلتا ہے تو اس قوم پہ لازمی عذاب آتے ہیں. تو آپ پر عذاب اللہ کا شروع نہ ہو جائے, ڈریں اس سے. اس کو آج ہی بائیکاٹ کریں. جن دوستوں نے ابھی تک ڈرامہ نہیں دیکھا وہ بھی جائیں, دیکھیں اس ڈرامے کو, لیکن اس نیت سے دیکھیں کہ آپ نے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. بالکل تمام اس وقت جتنے پاکستانی میری بات سن رہے ہیں, اس ڈرامے کو لازمی اس کا بائیکاٹ ہے. بزدق ڈرامے کا نام ہے, اس کو لازمی آپ بائیکاٹ کریں کیونکہ یہ ہمارے اس کلچر کے خلاف ہے. اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ دشمن عناصر جو اسلام مخالف دشمن عناصر ہے, یہ ایجنڈا ان کا ہے. کبھی وہ آ جاتی ہیں, کیا کہتے ہیں, میرے جسم میری مرضی والی عورتیں آ جاتی ہیں, پتہ نہیں وہ کون سا ایجنڈا لے کے آتی ہیں. اسلام سب سے بڑے حقوق دیتا ہے اس وقت یہاں پر. ایک تو پہلے ہی آپ ڈراموں میں پتہ نہیں کیا کلچر دکھاتے ہیں. کبھی دکھاتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کو پسند کر رہی ہے, کبھی دکھا رہے ہیں کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی سالی کو پسند کر رہا ہے. آپ کہاں لے گئے پاکستان ڈرامہ کو؟ اتنے اچھے موضوع ہیں, آپ اس پہ ڈرامہ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ اسلامی ڈرامہ تو آپ نے بنانا ہی نہیں نا. اسلام کا ٹھیکہ صرف مولویوں نے لیا ہوا ہے, آپ نے تو لینا نہیں نا. اللہ کو جواب دینا ہے, مرنا بھی ہے. قبر کا عذاب بہت سخت ہے. جو عذاب ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے. اور مسلمان کا یہ ایمان ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ آپ غلط کر رہے ہیں. معافی مانگیں اس ڈرامے کو بنانے والے, اس ڈرامے کی جو کاسٹ ہے وہ معافی مانگے. بالکل یہ بہانہ نہ بنائے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا. سٹوری سب سے پہلے آپ کے گھر بھیجی جاتی ہے, آپ اس کو پڑھتے ہیں, پھر آپ اس کو سائن کرتے ہیں. میں اس وقت جتنے دوست ہیں ان سے یہی کروں گا, جا کے دیکھیے اور اس ڈرامے کا بائیکاٹ کیجئے. بزدق ڈرامے کا نام ہے. اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا ہے, لیکن مجھے سمجھ لگی یہ غلاظت آپ کے دماغوں کو کیسے سمجھ. اتنا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, اس کے پیسے کے باوجود بھی آپ کو کس چیز کی لالچ تھی؟ شہرت آپ کے پاس ہے, پیسہ آپ کے پاس ہے, پھر آپ نے اسلام مخالف جو ڈرامہ بن رہا ہے اس کو آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا؟ اس قسم کا جب آپ کے پاس یہ تمام اسکرپٹ آیا تھا, آپ کو اسی وقت ہی چاہیے تھا یہ اسکرپٹ پھاڑ دیتے, بلکہ خود اس کا بائیکاٹ کرتے. ہم اس کا بائیکاٹ کرنے کا کیوں کہتے ہیں؟ آپ خود کرتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, موڈ ہونا چاہیے, ماڈرن ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اسلام مخالف کام کریں. استغفر اللہ. یہ جو ڈرامہ ہے ٹوٹل بائیکاٹ کرنے کے قابل ہے. آپ تمام مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں. جتنے دوست اس وقت دیکھ رہے ہیں, صرف ختم نبوت میں ہم پہرا دینا ہمارا کام ہے. عظمت صحابہ پہ, عظمت اہل بیت پہ بولنا, حرمت قرآن مجید پہ ہمارا بولنا کام ہے, لیکن سماج میں جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں اس پہ بھی انگلی اٹھانا ہمارا کام ہے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے بے رارے کے شکار نہ ہو جائیں. اس قسم کے جتنے بھی ہوچے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں پاکستان کے کلچر پر, ہمارے مسلمانوں کے لیے جو کچھ بنایا جا رہا ہے, ہم سب کو مل کے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور حق اور سچ کی آواز اٹھانا یہ سب کا کام ہے, میرا نہیں کام, آپ کا بھی یہ کام ہے. کیونکہ ہم سب نے ہی وہ چیزیں کرنی ہیں اس معاشرے کے لیے پیدا جس میں ہمارے بچوں کی اصلاح ہو. ہمیں سیرت نبوی دکھانی چاہیے, ہمیں بچوں کو وہ پڑھانی چاہیے. ہم نے کبھی اس پہ ڈرامہ نہیں بنایا, اب ہم نے کبھی اسلامی سلو پہ ڈرامہ نہیں بنایا, ہمیں اس پہ بھی ڈرامہ بنانا چاہیے. بہرحال اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کہنا. آپ جتنے دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے چینل کو, بالکل میری آواز بلند کریں. آپ اس ڈرامے کا بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف حکومت پاکستان سے اپیل کریں کہ اس ڈرامے کو فوری طور پہ بند کیا جائے. بے شک ویب سیریز ہے, اس کو وہاں سے بھی بند کیا جائے, اس کو ڈیلیٹ کروایا جائے تاکہ اس کا نقصان ہمارے بچوں کا نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت دوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. ملوں گا بہت جلد کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.